افتخار فردوس صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ افتخار صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے پاکستان کی جانب سے اپنا موقف تو واضح کر دیا گیا کہ جب تک دہشت گردی ختم نہیں ہوگی تب تک مزید بات نہیں ہوگی، یا اس پر اقدامات نہیں اٹھائے جائیں گے تب تک بات نہیں ہوگی، میزبانوں کی جانب سے بڑی کوشش کی گئی افغان طالبان کو اس بات پہ راضی کرنے کے لیے، لیکن جو ہٹ درمی دکھائی گئی افغانستان کی جانب سے وہ سب نے دیکھی۔ آپ سمجھتے ہیں کہ دنیا نے بھی یہ دیکھ لیا کہ پاکستان اگر چاہتا، جو پچھلے دنوں پاکستان اور افغانستان کے درمیان معاملات چل رہے تھے، تو پاکستان اپنی جانب سے دہشت گردی کو ختم کر سکتا تھا، لیکن پھر بھی مذاکرات کی میز پر آیا؟ دیکھیں، کیونکہ افغانستان کا مسئلہ سفرر تو پاکستان ہے، لیکن یہ پرابلم جو ہے ریجنل ہے اور اس کی گلوبل امپلیکیشنز ہیں، اور افغانستان کے اندر جو پرابلمز کریٹ کیے جا رہے ہیں وہ افغان کر تو رہے ہیں، لیکن اب اس کے انڈیکیٹرز دنیا کے لیے بھی کلیئر ہے اور جو ریجنل پاورز ہیں ان کے لیے بھی بہت کلیئر ہیں کہ افغانستان کسی کے ہاتھوں میں استعمال ہو رہا ہے۔ جو ابھی بات چیت ہو رہی تھی جس کا ذکر آپ نے کیا ترکی کے اندر، وہ تقریباً 30 گھنٹے تک جو ہے وہ جاری تھی، اور جس میں پاکستانی وفد نے ہارڈلی جو ہے وہ 3 گھنٹے لیے ہوں گے 2 بار پروپوزل جو ہے وہ دینے کے لیے، کیونکہ ایک بار 19 گھنٹے بعد افغان طالبان نے جو ہے وہ جو پاکستان نے پروپوزل دیا تھا اس کا جواب جو ہے وہ سبمٹ کیا رات کو 2 بجے، جس کے بعد 6 بجے دوبارہ جو ہے وہ پاکستان نے جو ان کے اعتراضات تھے اس کے بعد جو ہے ان کو جواب دیا، اور آج شام کو جو ہے انہوں نے اس کے اوپر کوئی جو ہے ریٹن ایگریمنٹ کرنے سے جو ہے وہ انکار کر دیا۔ تو ایک چیز تو دنیا کے سامنے تو کلیئر ہے، لیکن یہ پرابلم ہے کیونکہ وہ ایک ان ریکگنائزڈ گورنمنٹ بھی ہے، دوسرا یہ ہے کہ وہ ایک پروسیس سے گزر کر جو ہے وہ گورننس کے سسٹم کے اندر آئی ہے، اور افغانستان کے جو اپنے پرابلمز ہیں وہ بھی دنیا کے لیے جو ہے وہ بہت بڑے ہیں۔ تو اگر افغانستان کسی طریقے سے ایکسپلور ہوتا ہے تو ہم تو آلریڈی اس سرکل کے اندر ہیں جو سفر کر رہے ہیں، لیکن دنیا کے لیے بھی جو ہے وہ پرابلم جو ہے وہ بنے گا، اور خصوصی طور پر جو اس کی امیجیٹ نیبرز ہے جس کے اندر ایران ہے، جس کے اندر جو سینٹرل ایشین ممالک ہیں، جس کے اندر رشیا ہے، ان کو پرابلم جو ہے وہ ضرور ہوں گی۔ پلس اس کے اندر انٹرنیشنل سٹیکس بھی ہیں، یونائٹڈ اسٹیٹس ہے، اس کے اندر جو ہے وہ چائنا ہے، اس لیے کوشش جو ہے وہ کی گئی کہ لاسٹ ایفرٹ کے تھرو ان ساری باتوں کو جو ہے کسی طریقے سے اس کا حل جو ہے وہ نکالا جائے، لیکن چونکہ ان ریکگنائزڈ اینٹی ہے، پاپولر گورنمنٹ بھی نہیں ہے، اور آئیڈیالوجیکل اسٹیٹ اپنے آپ کو کہتی ہے، تو ان کے لیے ان کی نظر میں ٹی ٹی پی کے خلاف یا کوئی بھی اینٹی ہو، چاہے وہ حافظ گل بہادر ہو، چاہے القاعدہ ہو، ان کے خلاف ایکشن لینا ان کو ایسا لگتا ہے جیسے وہ اپنے خلاف جو ہے وہ ایکشن لے رہے ہیں، لیکن چونکہ وہ یہ اینٹیز ان کی باؤنڈریز استعمال کر کے پاکستان کو اٹیک کرتی ہے، میرے خیال میں اب اس کے لیے ٹالرنس جو ہے وہ زیرو ہے۔ ارد گرد ممالک میں آپ نظر اٹھا کے دیکھ لیں کون سا ملک ہے جو روزانہ کے حساب سے 30 سے 40 جو ہے وہ شہادتیں جو ہے اٹھا رہے ہیں، چاہے وہ سویلین ہو چاہے وہ لا انفورسمنٹ ہو۔ تو میرے خیال میں پاکستان کا صبر بھی تمام ہو چکا ہے، دیٹ از وائی ان کو ایک آخری الٹیمیٹم جو ہے ابھی دیا گیا ہے، اس کے بعد چیزیں بہت کلیئر ہیں، کیونکہ خواجہ عاطف صاحب جو ڈیفینس منسٹر ہیں انہوں نے بہت کلیئر ہی کہہ دیا کہ اگر نیگوسیشن سے چیز سیٹل نہیں ہوتی تو پھر کائنیٹک پاور وہی ایک چیز ہے جس کے ذریعے سارا ایشو جو ہے وہ ریزالو ہوگا، اس میں آبویسلی خون خرابہ ہوگا، کولیٹرل بھی شاید ہوگا، لیکن آئی تھنک کہ نیشنل سیکیورٹی کے لیے اب بالکل وہ ہے، اور جیسے آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ اگر پاکستان اس ٹائم پہ بھی چاہتا تو بہت زیادہ جو ہے افغانستان کے اندر تباہی کر سکتا تھا۔ پاکستان نے صرف ڈیفینس کیا اور اس کے بعد جو ہے اپنی ڈیٹرنس اسٹیبلش کرنے کے لیے کچھ ٹارگیٹس چوز کیے، اس میں بھی اس طرح کی کیجولٹیز نہیں ہوئی جس قسم کی اگر پاکستان چاہتا تو کر سکتا تھا، اور جو پہلے دور کی جو باتیں ہوئی قطر کے اندر، اس میں افغانستان نے یہی اپیل کی تھی کہ اگر کوئی ایسی سچویشن بنتی ہے تو آپ سویلین اور ہمارے ملٹری ٹارگیٹس کو جو ہے نہ کریں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ٹاکس جو ہے وہ فیل ہو جاتے ہیں تو معاہدہ از نو لانگر دیر، سیز فائر کی کوئی ویلیو پھر نہیں ہوگی، تو پھر افغانستان کے اندر جو بھی ہوگا افغان طالبان اس کے جو ہے وہ ذمہ دار ہوں گے، لیکن پاکستان کا ایک ڈپلومیٹک اسٹانس کہ افغان طالبان اور افغان پاپولیشن کو وہ دو علیحدہ جو ہے وہ حیثیتوں سے دیکھتا ہے۔ پاکستان یہ بھی نہیں چاہتا کہ افغان پاپولیشن جو ہے وہ افغان طالبان کی وجہ سے جو ہے وہ سفر ہو، اس لیے وہ نیگوشیٹنگ ٹیبل پر جو ہے وہ آیا ہے، اور ابھی تک یہ کوشش جاری ہے کہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی اس میں سے کانکریٹ میجرز جو ہے وہ نکل جائیں۔
لیکن وہ دستخط کرنے سے آ رہی ہیں اور انہوں نے اب آلموسٹ جو ہے وہ انکار کر دیا کہ ہم دستخط نہیں کر رہے، جو اس طرف انڈیکیشن ہے کہ مجبور کیا جا رہا ہے پاکستان کو یہ کائنیٹک ایکشن لینے کے لیے۔ صحیح۔ حارث نواز صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حارث نواز صاحب، پاکستان تو پوری کوشش کر رہا ہے کہ افغان طالبان حقائق کو سمجھیں، شواہد دیکھیں، لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ یہ سمجھنا نہیں چاہتے، یا پھر انہیں یہ لگتا ہے کہ دہشت گردوں کو اپنی زمین دے کر، سرزمین کا استعمال کروا کر ہی وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، ان کو ایک بات سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ پہلے رشین کے وقت میں پاکستان اور امریکہ سپر پاور ان کے ساتھ تھی، جس سے ان کو آؤٹ رائٹلی سپورٹ کیا اور جس کی وجہ سے یہ حال ہو گئی۔ ابھی بھی پاکستان نے ساتھ کیا۔ انڈیا کی کیا پاور ہے؟ انڈیا اپنے آپ کو تو کچھ کر نہیں سکتا، پاکستان کے ساتھ مقابلہ کر نہیں سکتا۔ پاکستان نے ان کا منہ کالا کر دیا، پاکستان نے اتنی بڑی فوج سے گھٹنے ٹیک دیے، اور اس کے بعد جو ان کا حال ہوا آپ کو پتا ہے، سب ملکوں کو پتا ہے، پوری دنیا کو پتا ہے۔ 7 جہاز مانتے نہیں ہیں، گرا دیے، اتنی بڑی فوج کا نقصان کیا۔ یہ افغان طالبان رجیم کی کیا سپورٹ کریں گے؟ مجھے اس بات کی ان کو سمجھ نہیں آ رہی، یہ کیا سمجھ رہے ہیں کہ ان کے ملک میں آپ جو لڑائی کرے، جس سے یہ وہاں ہیٹن رن جو یہ ایمبوش لگانے کی، ریڈ کرنے کی لڑائیاں کرتے ہیں وہ کر لیں گے۔ یہاں وی آر ناٹ کمنگ ٹو دیئر ٹیرر، وی ناٹ گو فار کنوینشنل وار، وی ول اونلی گو تھرو ایئر اینڈ اور ڈرون، اور ہم ان کا وہ حال کریں گے جو یہ یاد رکھیں گے۔ بٹ وی ڈونٹ وانٹ، ہم چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ ایز اے گڈ نیبر رہیں، جو ہمیشہ سے ہمارا حصہ رہا ہے۔ ہم افغان لوگوں کو پریشان نہیں کرنا چاہتے، ان کو کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ یہ مصری سولجرز ہیں، یہ کرائے کے یہ لڑنے والے سولجرز ہیں، یہ کرائے کے ٹھیکیدار ہیں، یہ انلیجٹمیٹ گورنمنٹ ہے، یہ زبردستی قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ان کو افغان عوام کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو حارث نواز صاحب، مذاکرات کا دوسرا دور آج ختم ہوا، آپ کو کیا لگتا ہے افغانستان چاہتا کیا ہے، اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ سیریس ہے معاملے کا حل نکلے کوئی؟ دیکھیں، اگر آپ کے سامنے ان کو فکر ہونی چاہیے، جب ان کا جو ہم نے حال کیا، انہوں نے سفید جھنڈے لہرائے، سیز فائر کی ریکویسٹ کی، پاکستان نے مانا، پھر میں جا کے دوحہ میں مذاکرات کیے، پھر اب استنبول میں مذاکرات ہو رہی ہیں۔ ان کو فکر، وہاں ثالث جو ہے میڈیٹر، وہ ان کو سمجھا رہے ہیں کہ خدا کے لیے اپنے ملک کے دشمن مت بنو، اپنے عوام کے دشمن مت کرو۔ پچھلے 40 سال سے لڑ رہے ہیں، ان کے بلڈ میں لڑائی شروع پتہ نہیں ہو گئی ہے۔ ان کو ابھی پاکستان کو چاہیے، اگر ان کو سمجھ نہیں آتی، امریکہ کو کانفیڈنس سے لے، امریکہ سے پراپر ملٹری سپورٹ لے، کیونکہ وی مسٹ ٹیل دیم کہ ہم واحد اکیلا ملک ہیں جو گلوبل ٹیررزم کے خلاف لڑائی کر رہے ہیں، اور ان کو امریکن سے بھی انڈیا کو رین ڈالیں، نکیل ڈالیں، اس کو ورنہ ٹیررسٹ ورلڈ پلے کریں، ایف ایس ٹی اس کو بلیک لسٹ کریں۔ اس کے بعد چائنا سے بات کی جائے کہ چائنا بھی وہاں ان کو بہت پیسہ دے رہا، مائنڈ میں نکال رہے، چائنا کا بھی انٹرسٹ ہے کہ فیوچر بنایا جائے، اس لیے وہ اپنے ان سے استعمال کریں۔ پاکستان، چائنا، ایران اور سینٹرل ایشیا، یہ ممالک کو چاہیے کہ ان کو سمجھائیں، ان کو منائیں۔ اگر یہ نہیں مانتے تو پھر میرے خیال میں ہمیں کائنیٹک آپریشن کرنا پڑے گا، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں۔ لیکن 2-3 پرونگ اسٹریٹجی ہونی چاہیے۔ نمبر 1 کہ ہم ان کے تمام لاجسٹکس بند کر دیں۔ نمبر 2 ان کے خلاف کائنیٹک آپریشن کریں۔ نمبر 3 امریکہ، چائنا، ایران اور ان ممالک کو کہا جائے کہ ان کو کنٹرول کریں، ان کی مدد فائنینشیل بند کریں، اور پاکستان کو بھی سپورٹ کریں جو ہم گلوبل ٹیررزم کے خلاف اکیلا واحد ملک رہ رہے ہیں۔ نمبر 5 انڈیا کو وہ نکیل ڈالیں کہ انڈیا ان کو پراکسی طور پہ یوز کرے، اور پھر سلور 1 کا بدلہ لینے کے لیے، کہ سلور 2 بھی فیل ہو گیا، اب بہار الیکشن میں بھی ان کو مار پڑے گی، یہ خود ٹھنڈے ہو جائیں گے، پھر ان کو طالبان کو سمجھ آئے گی، افغان طالبان کو، کہ ہم نے کیا غلطی کی، ایک اپنے بیرینہ ہمسایہ مسلمان ملک سے روابط خراب کر کے نقصان ہی نقصان اٹھایا، فائدہ کوئی نہیں ہوا۔ ساتھ ہی ساتھ گورنمنٹ کو چاہیے، فیڈرل گورنمنٹ کو، کے پی کی گورنمنٹ کو مذاکرات کر کے ایک سے مسلح افواج یہ تینوں مل کے ان کے خلاف پراپر اپنا جو ہم نے آپریشن کرنا ہے وہ کریں، تاکہ کو اور ان کے ساتھ قبائلی لوگوں کے ساتھ کرنا ہے، وہ ان کا ساتھ بہت بڑی ہے۔ اور نمبر 4 یہ سارے جتنے ہیں سینٹرل ایشین کنٹری، ان کو ادھر سے ان کی سپلائی بند کی جائے تاکہ ان کو آئسولیٹ کیا جائے، جیسے انڈیا آئسولیٹ ہے، ان کو ایسے آئسولیٹ کیا جائے کہ یہ کاموڈیٹ نیچر میں یہ سمجھ کے ہر ایک کے ساتھ ریٹرن لڑیں گے،
ہر ایک طرح کامیاب ہوں گے. یہاں کامیابی نہیں ہوگی. یہاں کوئی آپ کے ملک کے اندر کوئی حملہ نہیں کر رہا. ہم اپنے ملک کی دفاع کر رہے ہیں, اپنے عوام کے ملک کی حفاظت کر رہے ہیں, جان و مال کی حفاظت کر رہے ہیں, اپنے پشتونوں کی قبائلی کی ہم مدد کر رہے ہیں, ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اس لیے ہم حق کے اوپر ہیں اور ہم حق میں اللہ بھی مدد کرتا ہے. اس لیے ہمارا عدالت میں یہ کام اس سے کریں گے, کائنیٹک آپریشن کریں. اگر آپ یہ نہیں مانتے, اور میرے خیال میں سعودی عرب کو, ترکیہ کو, قطر کو, سب کو پاکستان کی ہر لحاظ سے سپورٹ کرنی چاہیے. ود دیئر سپورٹ اینڈ امریکن ملٹری سپورٹ آئی تھنک وی شوڈ سارٹ دیم آؤٹ, تاکہ آئندہ کے لیے کبھی سر نہ اٹھا سکے. صحیح. افتخار فردوس صاحب, آپ سمجھتے ہیں جو رویہ افغان طالبان کی جانب سے دکھایا جا رہا ہے اس کو دیکھتے ہوئے کیا وہ گارنٹی دینے کو تیار ہو جائیں گے کسی قسم کی, اور کسی معاہدے تک پہنچ جائیں گے پاکستان اور افغانستان؟ حارث نواز صاحب, آپ کی جانب یہی سوال لے کر آؤں گی. آپ سمجھتے ہیں کہ کسی معاہدے تک پہنچ جائیں گے؟ جو رویہ ہے طالبان کی جانب سے دکھایا جا رہا ہے, مذاکرات میں بھی ہم نے دیکھا, تو کسی حتمی نتیجے پر پہنچیں گے یہ؟ دیکھیں, اگر یہ انڈر ڈیورس, انڈر سیٹ مجبوری میں سائن کر بھی دیں گے, تو انہوں نے پہلے امریکن کا جو 2 میں ایگریمنٹ کیا تھا اس کی کون سی پاسداری کی ہے, اس سے کون سا پاس رکھا ہے؟ 24 ٹیررسٹ آرگنائزیشن یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ ہے, وہ افغانستان میں موجود ہیں اور القاعدہ ان کو ٹرین کر رہی ہے, ٹریننگ دے رہی ہے. اٹ از این ایپی سینٹر آف ٹیررسٹ. اس لحاظ سے دیکھیے ان کو ابھی سائن کر بھی دیں گے, وہاں جا کے نہیں کریں گے, کیا کریں گے؟ ہمیں پھر بھی اس کو پیشن کرنے پڑیں گے. اس لیے آئی تھنک پاکستان کو چاہیے کہ ٹرمپ سے بات کریں, انڈیا کو نکیل ڈالیں. انڈیا کے پہلے سے دیوالی کے دن منہ کالا کیا کہ تم نے پاکستان سے لڑائی نہیں کرنی. وی ٹولڈ دیم ویری کلیئر, لاؤڈ اینڈ کلیئر. یہی ان کو بتایا کہ اسٹاپ انٹرفیئر ان پاکستان ڈومیسٹک افیئر, ڈونٹ ٹرائی ٹو ڈیسٹیبلائز پاکستان, اینڈ اسٹاپ ایکسپلائٹنگ your proxies against Pakistan like Pakistan, Pakistan, Hindustan. Let Pakistan be continued towards economic prosperity, political stability ہو, economic revival ہو, اور آپ اپنے ملک کی ترقی کریں. پاکستان از لیسٹ انٹرسٹ ان انڈیا کہ وہ کیا کر رہا ہے, ان کے الیکشن میں کیا ہو رہا ہے. جو مار کھانی تھی آپ نے کھا لی, لیکن ہم نے تیاری کی ہوئی. اگر دوبارہ کرو گے تو آپ کا وہ حال کریں گے جو آپ کی نسلیں یاد کریں.